بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں پر مشتمل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کا نام آپ نے رکھا الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ اس کتاب میں وہ اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ ایک خواب تحریر کرتے ہیں۔ آپ کے والد محترم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور خواب میں سرکار سے یہ عرض کیا کہ اے میرے آقا، یہ بتائیے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر بعض لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے، ان کی روحیں ان کے بدن چھوڑ جاتیں، جبکہ آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں بنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسن و جمال کو، میرے فضل و کمال کو، میری خوبصورتی کو رب ذوالجلال نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ میرے حسن پر رب ذوالجلال نے اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر میرا رب ان پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھا دیتا اور میرا حسن و جمال بے حجاب لوگوں کے سامنے آ جاتا، تو جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو حالات پیدا ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ سخت حالات مجھے دیکھ کر لوگوں پر پیدا ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس طرح سرکار کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق عالیہ بے مثل اور بے مثال ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کو ملنے والا حسن و جمال، آپ کی تخلیق بھی عام لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ آپ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور حیات الحیوان کے مصنف وہ تحریر فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے، اسی سے ملتا جلتا کلام فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ فرماتے ہیں اللہ نے آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں کیا، اور فرماتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ جیسا پیدا بھی نہیں فرمائے گا۔ دوستان مکرم، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ اس قدر اپنے عقل و فہم سے دور ہو گئیں کہ انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان کے سامنے ہوتا تو ان کی کیفیت اور ہوتی۔ جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر لوامی زلیخا لو رأینا حبیبہ، حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھ لیتیں تو وہ اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلانے کی بجائے سیدھا اپنے دلوں کے اوپر چھریاں چلا لیتیں۔ شاعر نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ قابل غور بات ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، اور یہاں مرد ہیں، اور مرد بھی وہ جو عرب کے ہیں، جو اپنی غیرت کے اعتبار سے، اپنی حمیت کے اعتبار سے
اپنی شجاعت کے اعتبار سے، اپنی دلیری کے اعتبار سے سب سے بڑھ کے ہیں، اور وہاں بے دہان ایک دفعہ انگلیاں کٹی ہیں، اور یہاں ارادتاً اپنے سر کٹائے جا رہے ہیں، اپنے اختیار سے اپنے سر کٹائے جا رہے ہیں، اور وہاں تو ایک مرتبہ کٹی ہیں اور یہاں سر کٹاتے ہیں۔ یعنی یہ عمل اب بھی جاری و ساری ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سامنے ہو تو کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ جیسے غزوہ احد کے موقع پر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے صاحبزادے، چاروں قریب ترین اور عزیز ترین رشتے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آپ بحفاظت ہیں، تو آپ کو دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ یہ کہا تھا کہ کل مصیبت بعدہ جلل، کہ اگر میرے محبوب موجود ہیں تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔